اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو کتاب عطا فرمائی ہے قرآن مجید، یہ ایک ایسی اتھینٹک اور مضبوط کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو اس جتنی پڑھی جاتی ہو یا اس کتاب جتنی سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کتاب میں ہم مسلمانوں کے لیے اور اسی طرح ساری انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزہ کے جو حالات ہیں، انہی کے اندر اقوام متحدہ میں ٹرمپ نے جو امریکہ کے صدر ہیں ایک 20 نکاتی امن فارمولہ پیش کیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، نصارہ عیسائی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین پہ چلے۔ یہ لوگ ابھی ایک 20 نکاتی امن فارمولہ پیش کر کے اپنے آپ کو امن کا علمبردار پیش کر رہے ہیں۔ یہ 20 نکاتی امن کا فارمولہ پیش کر کے خود کو امن کا علمبردار کہلوانا چاہتے ہیں، اور مسلمان ممالک نے بھی ان کا ساتھ دیا اور بھروسہ کیا کہ شاید یہ لوگ ابھی غزہ کی جنگ کو رکوا سکیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ جب اعلامیہ جاری کیا گیا تو پتہ چلا یہ وہ نکات نہیں تھے جس پہ مسلمان سربراہان نے اتفاق کیا تھا۔ یاد رکھے ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے 7 جنگیں رکوائی ہیں۔ یہ بات اگرچہ کچھ حد تک درست بھی ہے کہ پاکستان انڈیا جنگ رکوانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، اور پاکستان جو انڈیا کی ٹرولنگ کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو نوبل انعام کے لیے سلیکٹ کرنا یقیناً غزہ کے مسلمانوں کے خون سے کھیلنے کے مترادف ہے، غزہ کے بچوں کے خون سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ہمیں قرآن مجید نے سمجھائی ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ اچھا چلے تو یقیناً چلیے، لیکن ان کے داؤ سے اور ان کی چالاکیوں سے ہمیشہ احتیاط رکھیے۔ میرا پیغام یہی ہے کہ اس امن کے علمبردار سے مسلمان حکمرانوں کو جان لینا چاہیے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ ہمارے دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ والسلام۔